رمضان 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 شام صالح شام صالح مہدی فرزند زہرا مہدی زہرا کرتے ہیں دعا مہدی شاہ صاحب زمان رمضان رمضان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ 9 ماہ رمضان اور النور چینل کے ذریعے سے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں، اور موضوع کلام ہے حضرت امام زمان علیہ السلام کی ذات مقدس۔ جو بات آج آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں انتہائی اہم بات ہے۔ ایک مرجع تقلید سید عالم دین تھے، عام تو ان کا کتاب میں موجود نہیں ہے، بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام ہادی علیہ السلام کے بیٹے سید محمد کی زیارت کے لیے بلد کی طرف روانہ ہوا تو سامرہ کے راستے میں آتی، چونکہ سفر پیدل تھا اور گرمی کا موسم تھا، اور شدید گرمی کی وجہ سے میں آہستہ آہستہ راستہ بھول گیا، اور پھر گرمی کی وجہ سے مجھ پر پیاس کا غلبہ بھی ہوا، اور میں اس پیاس کے غلبے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا سر جو ہے وہ کسی نوجوان کے زانوں پہ ہے، اور وہ پانی میرے منہ میں ڈال رہا ہے۔ پانی بھی ایسا تھا کہ ایسا میٹھا پانی جو میں نے آج تک نہیں پیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے دسترخوان کھول کے ایک روٹی دی، اور روٹی دینے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ پاس ہی تو نہر ہے، اس میں نہاؤ تاکہ یہ گرمی دور ہو جائے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہاں تو کوئی نہر ہے ہی نہیں، نہر ہوتی تو میں پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کے تو نہ گرتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ذرا اس طرف دیکھو۔ میں نے جو اس طرف دیکھا تو مجھ سے تقریباً 3 میٹر کے فاصلے پر ہی ایک شفاف اور ٹھنڈے پانی کی نہر جاری تھی۔ تو میں اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اتنے پاس تو نہر تھی اور میں ایسے ہی بے ہوش ہو کے گر گیا۔ بہرحال میں اس میں نہایا۔ جب میں باہر نکلا تو اسی نوجوان نے مجھ سے کہا کہ کہاں کا ارادہ؟ تو میں نے کہا کہ میں سید محمد کی زیارت کے لیے بلد جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ دیکھو، وہ سامنے سید محمد کا روضہ ہے۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو بالکل ہی مجھ سے کچھ فاصلے پر سید محمد کا حرم مجھے نظر آ رہا تھا، اور میں حیران اس بات پہ زیادہ ہوا کہ جب میں بے ہوش ہو کر گرا تھا تو یہ ایک بیابان صحرا تھا، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرحال میں اٹھا تو انہوں نے کہا کہ آؤ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اور وہ میرے ساتھ چلے، اور چلتے چلتے
مجھے یہ محسوس ہوا کہ جو شخصیت میرے ساتھ چل رہی ہے یہ عام شخصیت نہیں، بلکہ وہ میری امیدوں کے مرکز اور محور حضرت ولی العصر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو اس راستے میں مجھے میرے امام نے کہا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے 8 باتوں پہ ضرور عمل کرو، اور یقیناً وہ امام علیہ السلام نے جو باتیں اس سید سے کی وہ صرف اس سید تک نہیں تھیں، بلکہ آج تک، بلکہ آج سے لے کر تا قیامت تک ہر آنے والے مومن اور ہر آنے والے سید کے لیے وہ باتیں کی تھی، تاکہ یہ امام کا جو پیغام ہے یہ سب تک پہنچے۔ تو میں نے عرض کی کہ فداک ابی و امی، آپ اپنے ماں باپ قربان کروں، آپ کے قدموں کی خاک پر خود کو قربان کروں، مولا حکم فرمائیے کہ وہ کون سی باتیں ہیں۔ تو میرے امام نے فرمایا پہلی بات، جہاں تک ممکن ہو قرآن کی تلاوت ضرور کرنا، اس قرآن کی تلاوت کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں پر لعنت کرے جو قرآن کی تحریف کے قائل ہیں۔ یہ پہلی بات ہے، امام نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت نہ چھوڑنا۔ دوسری بات امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میت کے کفن میں ائمہ علیہ السلام کے نام لکھ کر اس کے کفن میں، قبر میں اس کے ساتھ ضرور رکھنا۔ اور تیسری بات امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو نیکی اور خیرات کے ذریعے سے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرو۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ چوتھی بات، جہاں تک ممکن ہو ائمہ علیہ السلام اور امام زادوں کی اور صالحین کی قبروں کی زیارت ضرور کرو۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہاں کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب لوگ زیارات پہ جاتے ہیں تو وہ امام زادوں کی زیارت کو اتنا زیادہ ترجیح نہیں دیتے، اس لیے امام نے فرمایا کہ جہاں تک ممکن ہو امام زادوں کی زیارت اور ائمہ طاہرین کی زیارت اور صالحین کی زیارت ضرور کریں۔ پھر پانچویں بات امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سادات اور ذریت علویہ کا احترام ضرور کرنا، اور خود بھی اس نسبت سیادت کو پہچاننا، کیونکہ جو تمہیں نسبت خاندان رسالت کے ساتھ ہے وہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور امام نے فرمایا اور اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہنا، کہ تم سید ہو، اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہنا۔ اور دوسروں کے لیے فرمایا کہ سادات اور ذریت علویہ کا ضرور احترام کرنا۔ اور چھٹی بات جو امام علیہ السلام نے فرمایا، اور بڑی قابل غور بات ہے، امام نے فرمایا کہ کبھی نماز تہجد کو ترک نہ کرو۔ نماز تہجد کو امام فرمانے سے کبھی ترک نہ کرو، اور اسے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے افسوس ہے ایسے علماء پر جو خود کو ہمارے ساتھ تو نسبت دیتے ہیں مگر وہ نماز تہجد پابندی سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک جگہ امام نے فرمایا ساتویں بات یہ ہے کہ تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو کبھی ترک مت کرو۔ اور یہ فرمان آپ کو بہت ساری کتابوں میں ملے گا۔ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ نمک سے روٹی تو کھا لینا مگر کبھی قبر حسین کی زیارت نہ چھوڑنا۔ اور یہاں بھی وارث زمانہ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک تو تسبیح جناب زہرا نہ چھوڑنا، اس تسبیح کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کبھی نہ چھوڑنا۔ اور آخری بات جو امام
زمان علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور وہ یہ فرمایا کہ جو خطبہ میری جدہ مظلومہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے دربار میں جا کے دیا تھا، اس خطبے کو کبھی ترک نہ کرنا، اور جو خطبہ بنت امیر المومنین جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے دربار یزید میں دیا تھا، اس خطبے کو بھی کبھی ترک نہ کرنا۔ تو یہ تھی وہ 8 باتیں جو امام علیہ السلام نے اس سید سے کہا، اور وہ سید کہتے ہیں کہ چلتے چلتے مجھے یہ احساس ہوا کہ میں حرم سید محمد بلد میں پہنچ چکا تھا، اور میں نے جو اپنی دائیں طرف دیکھا تو امام موجود نہیں تھے۔ اب صرف اتنی ہی آخر میں التجا کرتا ہوں، مجھ سمیت علی ولی اللہ پڑھنے والے پر یہ فرض ہے، کیونکہ یہ حکم ہے امام زمان علیہ السلام کا کہ جن کی ہم ریت ہے، خدا را ان 8 باتوں پہ عمل ضرور کیجیے۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سلام یا علی۔ رمضان شام سارے فرزندِ زہرا کرتے ہیں دعا شاہ صاحب زمان